اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان آدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و قریبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر میں شاعر نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی تعریف کی ہے کہ یہ چاند کیا چیز ہے، چاند کیا چیز ہے میرے رسول کے رخ انور کے سامنے، یہ چاند حضرات محترم کیا چیز ہے، یہ سورج کیا چیز ہے میرے نبی کے چہرے کے سامنے۔ ارے میرے نبی تو وہ نبی ہیں کہ حضرات میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل ایک مرتبہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل تو نے ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھا ہے، اے جبرائیل زمین والوں کو تم نے دیکھا ہے، اے جبرائیل آسمان والوں کو تم نے دیکھا ہے، اے جبرائیل تو نے مشرق والوں کو تم نے دیکھا ہے، جبرائیل مغرب والوں کو تم نے دیکھا ہے، اے جبرائیل یہ تو بتا کہ دنیا کے ہر انسان کا، ہر خطے کا، ہر کونے کے انسان کو آپ نے دیکھا ہے، لیکن اے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ تم نے مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا، میری طرح بھی کسی کو دیکھا، میری طرح بھی کسی کو پایا؟ اللہ کی قسم حضرت جبرائیل امی عرض کرتے ہیں ہاں ہاں یا رسول اللہ، ہاں ہاں یا رسول اللہ، میں نے مشرق والوں کو میں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ، مغرب والوں کو میں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ، آسمان والوں کو میں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ، زمین والوں کو میں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ۔ اس دنیا کے خطے خطے میں، اس دنیا کے کونے کونے میں جو بھی انسان ہے سارے انسانوں کو میں نے دیکھا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل پھر یہ تو بتا کہ تو نے مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا، مجھ جیسا بھی کسی کو پایا؟ اللہ کی قسم حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس دنیا میں آج تک کوئی ایسی ماں نہیں آئی ہے، اس دنیا میں بہت ساری مائیں آئی ہیں، بہت ساری مائیں آئیں گی، لیکن یا رسول اللہ اس دنیا میں کوئی ایسی ماں نہیں پیدا ہوئی جو کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچے کو جنم دے سکے، آپ سے زیادہ خوبصورت بچے کو جنم دے سکے۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت فصیح اللسان بلیغ البیان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یوں کرتے نظر آتے ہیں، یکی صدرہ یکی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کان پایا تجھے یک میں یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے
میرے نبی کو وہ حسین و جمیل بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ حسین و جمیل بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا کہ بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ آئیں گے، لیکن آج تک کوئی ایسا اس دار فانی میں نہیں آیا جو کہ میرے نبی سے زیادہ حسین و جمیل ہو، میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، میرے نبی سے زیادہ اچھا ہو۔ حضرات محترم، تو آئیے یہ جو محفل غوث الورا ہم اور آپ نے سجائی ہے، حضرات محترم، ایک اللہ کے ولی کے نام سے اس محفل کو سجایا گیا ہے، حضرت حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام سے۔ حضرات وقت کم ہے، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرات محترم میں چند منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حضرات اللہ کے ولی کیا ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ولی کون ہوا کرتے ہیں؟ اللہ کے ولی وہ ولی ہوا کرتے ہیں کہ حضرات محترم اگر جن لوگوں پر اللہ کے ولی کی نگاہ کرم پڑ جایا کرتی ہے، حضرات وہ مقدر کے سکندر بن جایا کرتے ہیں۔ حضرات جن پر اللہ کے ولی کی عنایتیں ہو جایا کرتی ہیں، حضرات وہ چھوٹے سے بڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں ہیں۔ آئیے اور دیکھیے اس واقعے کو سن لیں، اور سننے کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر لیتا ہوں۔ حضرات محترم ایک اللہ کے ولی ہیں، بڑے برگزیدہ اللہ کے جو ہے وہ ولی ہیں، حضرات محترم جن کا نام ہے حضرت بہاؤالدین علیہ رحمت و رضوان۔ حضرات یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ حضرات اللہ کے ولی اگر کسی گلی سے گزر جاتے ہیں تو اگر کوئی بتائے یا نہ بتائے، لیکن ہوائیں حضرات محترم ان کے تعارف کرا دیا کرتی ہیں، ہوائیں حضرات محترم ان کے قدم بتا دیا کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی جا رہا ہے، ایک اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ حضرت بہاؤالدین علیہ رحمت و رضوان ایک جنگل سے گزر رہے تھے، جیسے ہی جنگل سے گزر رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرات محترم کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی گزر رہے تھے کہ پیچھے پیچھے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، ہونے کے بعد لوگوں نے گھیر لیا، گھیرنے کے بعد حضرات محترم اپنی باتوں کو رکھنے لگے۔ اللہ کے ولی سب کی باتوں کو سن رہے تھے، جیسے کہ سب کی باتوں کو سن رہے تھے کہ انہی لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کے بعد اس جگہ سے، اس بستی سے ایک غیر مسلم لڑکی کا گزر ہو رہا تھا۔ وہ بھی لڑکی کسی کام سے جا رہی تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کی بھیڑ ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں، تو اس اللہ کے ولی کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ تو حضرات محترم وہ لڑکی آتی ہے اور آنے کے بعد لوگوں سے کہتی ہے، اے لوگوں یہاں پر بھیڑ کیسی ہے، اے لوگوں یہاں پر بھیڑ کیسی لگی ہے؟ اللہ اکبر! جیسے کہ اس بیٹی نے اتنا کہا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ہمارے پیر آئے ہوئے ہیں، ہمارے پیر ہیں۔ اس لڑکی نے کہا تھا ابھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا اس بیٹی نے۔ حضرات یہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ پیر کیا ہوا کرتے ہیں، یہ پیر کون ہوتے ہیں؟ حضرات محترم وہ آدمی بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا جس سے یہ معلوم کر رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ اے بیٹی جاؤ، اور جانے کے بعد انہی سے اللہ کے ولی سے معلوم کر لو کہ یہ پیر کون ہوا کرتے ہیں اور ان کے کیا فائدے ہوا کرتے ہیں۔ حضرات محترم وہ غیر مسلم بیٹی تھی۔ حضرات لوگوں کی بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے حضرات محترم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچی۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچی ہے، پہنچنے کے بعد اس بیٹی کی نظر میرے اللہ کے ولی کی نظر سے ٹکرائی تھی، اور بس اللہ کے ولی کی نظر اس بیٹی پر پڑی تھی۔ پھر کیا تھا، بیٹی کی دن کی دنیا بدل گئی تھی، اور بدلنے کے بعد بیٹی زبان حال سے یہ کہتی تھی کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی عظمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اتنا تھا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یہ بیٹی پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد میں کہا کہ اے جناب آپ بتائیے تو صحیح کہ یہ پیر کون ہوا کرتے ہیں اور ان کے کیا فائدے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے حضرات محترم اس بیٹی سے فرمایا، اے بیٹی پیر وہ ہوا کرتے ہیں کہ اگر جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کرتا ہے، جو ان سے مرید ہو جایا کرتا ہے، جو ان سے وابستہ ہو جایا کرتا ہے، اگر وہ
کسی پریشانی میں ہو تو وہ اپنے مرید کی پریشانی کو حل کر دیا کرتے ہیں، اپنے مرید کی پریشانی کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی تھی حضرات محترم، اس بیٹی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے پریشانی ہم پر بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے پریشانی کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ اس بیٹی نے کہا تھا کہ اے اللہ کے ولی آپ جو ہیں، اس بیٹی نے کہا تھا اے اللہ کے ولی آپ جو ہیں وہ ایسا کیجئے، مجھے بھی آپ جو ہے اپنا مرید بنا لیجئے۔ حضرات جیسے کہ اس بیٹی نے اتنا کہا، اس اللہ کے ولی نے کہا تھا بیٹی ہمارا ہم سے بیعت ہونے کے لیے، ہمارا مرید ہونے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس بیٹی نے جیسے ہی اتنا سنا تھا تو میرے بھائیو اس بیٹی نے کہا تھا کہ اے پہلے تمہارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے پھر آپ سے مرید ہوں گے۔ کہا ہاں بیٹی تب آپ ہم سے مرید ہونا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے ولی پھر دیر نہ کیجئے، ہاتھ بڑھاتی ہوں، کلمہ پڑھائیے اور پھر مجھے بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا مرید بنا لیجئے۔ میرے ان اللہ کے ولی نے جو تھا وہ حضرات اس بیٹی کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد مرید کیا، مرید کرنے کے بعد اللہ اکبر، اب بڑے غور سے سننے کی بات ہے میرے جوانوں، اب بڑے غور سے سننے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ جیسے کہ بیٹی نے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد جب یہ بیٹی جانے لگی تو حضرات اس بیٹی نے کہا تھا کہ دیکھیے جناب اب میں جا رہی ہوں، اگر اب میرے اوپر کوئی پریشانی آئے گی تو آپ میرا ساتھ دیں گے نا، اگر مجھ پر کوئی پریشانی آئے گی تو آپ میرے پریشانی میں کام آئیں گے نا۔ اللہ کے ولی نے فرمایا ہاں ہاں ہم تمہارے کام آئیں گے۔ حضرات یہ بیٹی اتنا کہنے کے بعد کہتی ہے کہ اے اللہ کے ولی پھر وعدہ کرتے ہو نا میرے کام آؤ گے؟ کہا ہاں بیٹی ہم تیرے کام آئیں گے۔ حضرات یہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ بیٹھے رہ گئے، یہ بیٹی جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ایک جگہ پر ملازمت کرتی تھی، ایک بادشاہ کے یہاں پر نوکری کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اب کیا تھا جیسے کہ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، بس ہاتھ میں ہاتھ دینا تھا کہ بس قسمت پلٹ گئی۔ حضرات محترم جس جگہ پر ملازمت کرتی تھی، جس جگہ پر یہ بیٹی نوکری کیا کرتی تھی، حضرات محترم بہت چھوٹی سی ملازمت تھی، بہت چھوٹی سی ملازمت کرتی تھی، لیکن حضرات جیسا ہی اللہ کے ولی کا حضرات محترم اس پر نگاہ پڑی، بس کیا تھا مقدر کی سکندر بن گئی۔ اب جس جگہ پر نوکری کیا کرتی تھی چند دنوں میں حضرات محترم لوگوں کی نظروں میں اتنا چھا گئی کہ بادشاہ نے کہا کہ تو بہت چھوٹی ملازمت ہے لیکن اب میں تجھے اتنی بڑی ملازمت بنا رہا ہوں کہ اے بیٹی جتنے بھی میرے انڈر میں کام کرنے والی عورتیں ہیں سب عورتوں کی تو سردار ہے۔ اللہ اکبر، بس اتنا سننا تھا کہ حضرات محترم جیسے ہی عورتوں نے سننے کے بعد میں حضرات محترم جتنا بھی اس کے ساتھ کی عورتوں نے سننے کے بعد حضرات محترم وہ جلنے لگی، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگی اور سوچنے لگی یہ اتنی سی چھوٹی سی عورت جو کہ ہمارے ساتھ ملازمت کرتی تھی آج اسے ہمارے اوپر جو ہے فائز کیا جا رہا ہے۔ حضرات محترم انہوں نے جلنا شروع کر دیا اور جلنے کے بعد حضرات محترم انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور منصوبہ یہ بنایا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں چوری کریں گے اور چوری کرنے کے بعد جس بیٹی نے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس بیٹی کے اوپر الزام لگائیں گے کہ اسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں جو ہاتھ دے کر آئی ہے اسی بیٹی نے چوری کی ہے۔ جب بادشاہ چوری کو سنے گا تو اسے دربار سے باہر نکال دے گا، اسے نوکری سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو بادشاہ کے دربار میں یہ بیٹی آتی ہے، آنے کے بعد بس کیا تھا کہ ساتھ کی عورتوں نے حضرات محترم دربار کے اندر چوری کی اور چوری کرنے کے بعد حضرات محترم اس بیٹی پر الزام لگایا کہ جس نے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اب جیسے کہ اس بیٹی کا الزام لگایا لگانے کے بعد حضرات محترم اس بیٹی نے یہ سنا کہ تمہارے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ تم نے بادشاہ کے دربار میں چوری کی ہے، حضرات محترم ایک میٹنگ بٹھائی گئی، بادشاہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس بیٹی کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد میں کہا گیا کہ تم نے میرے دربار میں چوری کی ہے، تم نے
میرے دربار میں چوری کی ہے۔ حضرات محترم اس بیٹی نے کہا تھا اے بادشاہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، اے بادشاہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، اگر میں نے کچھ چرایا ہوتا تو بادشاہ میں تجھے بتا دیتی، اے بادشاہ اگر کچھ چرایا ہوتا، اگر کچھ چھپایا ہوتا تو میں تیرے سامنے رکھ دیتی، لیکن بادشاہ میں نے کچھ چرایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ کی جو لڑکیاں تھی وہ کہہ رہی تھی اے بادشاہ ہمارے سامنے چوری کی ہے، ہمارے سامنے اس نے چرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا تھا اس بیٹی سے کہ جس نے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اس بادشاہ نے کہا تھا کہ بتا اگر تیرا کوئی گواہ ہو تو پیش کر، تیرا کوئی گواہ ہو تو اسے پیش کر۔ اس بیٹی نے کہا تھا اے بادشاہ اگر کوئی گواہ ہوتا تو تیرے سامنے پیش کر دیتی، میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بادشاہ نے اعلان سنایا اور کہا کہ اے بیٹی جب تو کوئی گواہ پیش نہیں کر سکتی تو تو ملزم ہے، اور ملزم کو سزا میں یہ دیتا ہوں کہ تجھے 8 دن کے بعد جو ہے وہ سزائے موت دے دی جائے گی، تجھے 8 دن کے بعد میں جو ہے وہ سزائے موت دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اے غیور مسلمانوں، جیسے کہ بیٹی نے اتنا سننے کے بعد حضرات محترم پیروں کے تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ بیٹی سوچنے لگتی ہے آخر کار مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر بس کیا تھا کہ اس بیٹی کو حضرات محترم ایک قید خانے کے اندر جو ہے وہ اسے قید کر دیا گیا، اور قید کرنے کے بعد حضرات محترم اس بیٹی کو اس قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرات بیٹی روتی تھی، اپنے پیر کا نام لیتی تھی، بیٹی روتی تھی، کسی آنے والے کا انتظار کرتی تھی۔ 8 دن ہو گئے، پہلے دن روتی رہی، اپنے پیر کو پکارتی رہی، دوسرے دن روتی رہی، پیر کو پکارتی رہی۔ اسی طریقے سے جب 8 دن گزر گئے، جب پھانسی کا دن آ گیا، حضرات محترم بادشاہ کی بیٹھک لگی، اور بادشاہ نے کہا کہ جس بیٹی نے میرے دربار میں چوری کی تھی آج اس کے قتل کا دن ہے، آج جو ہے اس بیٹی کو بلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کے حکم پر جلاد جاتے ہیں، اور جانے کے بعد قید خانے کے اندر سے اس بیٹی کو نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا ہی بیٹی کو نکالنے کے بعد حضرات محترم بیٹی کو قید کرنے کے بعد دونوں جلاد چل رہے تھے، دونوں جلادوں نے بیٹی کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے حضرات محترم، لیکن بیٹی پیچھے کو مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، بیٹی پیچھے کو مڑ مڑ کے دیکھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس بیٹی ان جلادوں نے کہا تھا اے بیٹی یہ تو بتا تجھے قید خانے کے اندر 8 دن ہو گئے، لیکن کوئی تیرا بھائی نہیں آیا، کوئی تیرا رشتہ دار نہیں آیا، کوئی تیرا عزیز و اقارب نہیں آیا، 8 دن روتے روتے تجھے قید خانے کے اندر ہو گئے، لیکن 8 دن کے بعد آج تو قید خانے سے باہر آئی ہے، تو آج تو پیچھے کو مڑ مڑ کے دیکھتی ہے، آخر کار یہ تو بتا کہ تو کس کا انتظار کر رہی ہے، آخر کار پیچھے کو مڑ مڑ کر کس کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ جلادوں نے اتنا کہا تھا، اس بیٹی نے کہا تھا اے جلادوں جو میں سمجھتی ہوں وہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ حضرات محترم بیٹی نے کہا تھا جلادوں جہاں لے جانا چاہتے ہو لے کر چلو۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کا پہلا قدم سیڑھی پر رکھا گیا تھا، بیٹی نے مڑ کر دیکھا تھا، دوسرا قدم جب دوسری سیڑھی پر رکھا گیا پیچھے کو مڑ کے دیکھتی تھی۔ حضرات محترم اسی طریقے سے حضرات محترم چھت پر چڑھا دی گئی۔ چڑھانے کے بعد بادشاہ کا منصوبہ یہ تھا کہ اس کو قلعے کی دیوار پر چڑھانے کے بعد پیچھے سے دھکا دے دیا جائے گا، جب اتنی اونچی دیوار سے جب بیٹی زمین پر گرے گی تو حضرات محترم یہ ہلاک ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، یہ مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم بادشاہ نے اس جگہ پر لے جا کر ان جلادوں کو حکم دیا کہ اسے جو ہے وہ قلعے کی حضرات محترم اسے جو ہے قلعے کی چھاڑ دیواری پر لے جا کر کھڑا کر دیا جائے۔ حضرات محترم اس قلعے کی چھاڑ دیواری پر لے جانے کے بعد کھڑا کر دیا گیا تھا، اور کھڑا کرنے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، شارع ہندوستان احمد اقبال صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان مفتی وسیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ
ہمارے خصوصی خطیب جو ہے وہ تشریف فرما ہے انشاءاللہ بس کچھ ہی لمحے میں آپ حضرات سے رخصت ہو رہا ہوں اپنی گفتگو کو پورا کرنے کے بعد حضرات درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات میری طرف مخاطب رہیں. حضرات محترم تو جلاتوں نے جو ہے وہ بیٹی کو اس جگہ پر کھڑا کر دیا گیا جس جگہ پر دھکا دینے کے بعد حضرات محترم اس بیٹی کو ہلاک کر دیا جائے گا. حضرات محترم جیسے ہی جلادوں نے کھڑا کرا اور کھڑا کرنے کے بعد اس بیٹی سے کہا تھا اے بیٹی بتا تو صحیح اگر کوئی تیری آخری تمنا ہو تو بتا, اگر کوئی تیری آخری آرزو ہو تو بتا, کیونکہ ہم نے آج تک مرنے والے کی آخری تمنا کو پوچھا جاتا ہے, آخری خواہش کو پوچھا جاتا ہے. حضرات جیسے ہی بیٹی سے اتنا کہا تھا بیٹی نے کہا تھا ہاں جلادو میری بھی آخری تمنا ہے, میری بھی آخری خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے میرے ہاتھ میں جو ہتھکڑیاں بندھی ہیں ان ہتھکڑیوں کو کھول دیا جائے. حضرات محترم جلادوں نے کہا تھا کیا کرے گی؟ کہا کہ کسی کو الوداع سلام کہنا ہے, کسی کو الوداع کہنا ہے, کسی کو آخری سلام کرنا ہے. حضرات محترم جلادوں نے بیٹی کی ہتھکڑیوں کو کھول دیا اور کھولنے کے بعد حضرات محترم بیٹی نے بخارا کی طرف کو اپنا چہرہ کرنے کے بعد یہ کہا تھا اے میرے پیر میں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا, تو نے یہ کہا تھا کہ جب مرید پر کوئی پریشانی آئے گی تو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں, اس کے پریشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھتا ہوں اور رب جو ہے اللہ کے ولیوں کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں ہے. اے میرے پیر, اے میرے بخارے والے, 8 دن ہو گئے ہیں تیرا انتظار کرتے کرتے, 8 دن سے تو نہیں آیا ہے. اے بخارے والے اب آخری منزل پر آ گئی ہوں, اب آخری وقت ہے, اب آنا ہو تو آ جانا. اللہ اکبر. بیٹی نے الوداع آخری سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد جلادوں کو حکم دیا اے جلادوں جو تمہیں کرنا ہے کر لو. حضرات محترم بس کیا تھا کہ بیٹی کے ہتھکڑیاں ڈالی گئی اور ڈالنے کے بعد حضرات محترم بیٹی کو کھڑا کیا ہے, رک کیا ہے اس طرف جس طرح بیٹی کو دھکا دینا ہے. حضرات محترم جلادوں نے بیٹی کے پیچھے سے ہاتھ لگایا تھا اور لگانے کے بعد جب بیٹی کو دھکا دیا تھا اللہ کی قسم جب بیٹی قلعے کی دیوار سے چلی تھی تو اس بیٹی کی ایک آخری آواز نکلی تھی اور وہ آواز یہ تھی اے بخارے والے اب تو آجا, کب آوے گا؟ جب مر جاؤں گی تب آوے گا. اللہ کی قسم بس کیا تھا کہ بیٹی نے حضرات محترم جیسے کی دھکا دیا ہے, دینے کے بعد حضرات محترم بیٹی زمین پر آئی ہے, کیا دیکھتی ہے کہ گری نہیں ہے, ہڈی نہیں ٹوٹی ہے, بلکہ وہی بخارے والا بیٹی کو ہاتھ میں لینے کے بعد کھڑے ہو کر مسکراتا نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ حضرات محترم جو لوگ اللہ کے ولیوں سے وابستہ ہوتے ہیں, اللہ کے ولی سے حضرات محترم جو وابستہ ہو جاتے ہیں, حضرات اللہ رب العزت انہیں ان کے فیوز و برکات ان لوگوں کو ضرور حاصل ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم میں نے جو کچھ کہا ہے اور آپ نے جو کچھ سنا ہے اس کے پڑھنے میں سننے میں قصداً سہون جو بھی اغلاط ہوں اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے. ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. نہ عرض بیاں ہے نہ طرز ترنم. میرے سننے والوں پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. چمن رہا تو پھول کھلیں گے, وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم اور آپ پھر ملیں گے. وما علینا الا البلاغ.